بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ ماہ رمضان کریم کے 16ویں دن کی دعا کی مختصر تشریح۔ صحبت کا اثر انسان کے اخلاق اور کردار پر یقینی طور پر پڑتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش اور دعا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا مجھ کو آج کے دن توفیق عطا فرما، نیکوکاروں کی موافقت کی، اور مجھ کو محفوظ رکھ بدکاروں کی رفاقت سے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو بخشتے دارالقرار میں جگہ دے۔ اپنی الوحیت کے ذریعے اے عالمین کے معبود، صالح افراد کی صحبت انسان کو اچھائی کی دعوت دیتی ہے۔ ایسے افراد میں موجود معنوی قوت و طاقت ان کے ہم نشیں حضرات میں بھی سرایت کرتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اعمال و کردار انہی کے مانند ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک نگاہ یا ایک دلنشیں جملہ دوسروں کی فکر و اعتقادی صورتحال کو بدل کر انہیں حیات جاوید عطا کر دیتا ہے۔ نیک لوگوں کی نورانیت و پاکیزگی دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور ان کے قلب کی آلودگی و تاریکی کو دور کر کے اپنی طرف جذب کرتی ہے۔ نیک اور پاکیزہ افراد کی صحبت سے قلب کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا اچھائی سکھاتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی طرف دعاؤں میں بھی اشارہ ہوا ہے، جیسا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کے بعد ایک دعا کو پڑھنا مستحب ہے، جس کے ایک حصے میں یوں بیان ہوا ہے: اپنی زیارت سے مجھے ان خالص سوار میں قرار دے دے جن افراد کی خداوند کریم سے آزادی چاہتے ہو، اور جن کے لیے خدا سے نیک ثواب، اور جن کے لیے خدا کی رغبت چاہتے ہو۔ اسی لیے ہم آج کے دن دعا مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا مجھ کو آج کے دن توفیق عطا کر، نیکوکاروں کی موافقت کی۔ پروردگار عالم نے برے اور نامناسب دوستوں کے متعلق ارشاد فرمایا: یہ ایسے دوست ہیں جن کی دوستی پر لوگ روز قیامت شرمندہ ہوں گے۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے اور اپنے اندر سے تمام بری صفات کو دور کرے، جیسا کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے: تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں فرما رہا ہے اللہ پاک: نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور تعدی پر آپس میں تعاون نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم کو برے لوگوں کی رفاقت سے دور رکھے اور جنت کو ہمارا ٹھکانہ قرار دے، آمین ثم آمین۔ اور مجھ کو محفوظ رکھے بدکاروں کی رفاقت سے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو بہشت دارالقرار میں جگہ دے۔ آج پیر کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حمد اس خداوند کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں، سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے سرکش اس کی خیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں۔ اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیمتی ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار اور سلسلہ وار اور بار بار، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانے حصے کو فائدے اور بخشش، اور آخری حصے کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اور اس دن میں تیری پناہ چاہتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بتابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے میرے معبود، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی، انہیں پورا نہیں کر سکا تو ان پر تجھ سے بخشش کا طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندہ یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز میں سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان ہو، اس کی عزت ہو، اس کے مال یا اس کے اعضاء اولاد کے بارے میں، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ یا خود پسندی یا بیزاری کا کوئی نہ کوئی برتاؤ کیا۔ تو غالب ہے، تو حاضر ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، میرے اللہ تو معاف کر دینا اس کا حق۔
معاف کر دینا، میری طاقت سے بالا تر اور دسترس سے باہر ہے تو۔ پس اے حاجات کے مالک، وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں۔ اے محمد و آل محمد کے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا ارحم الراحمین، اے میرے معبود، ہر سوموار کو مجھے 2 نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت عطا کر، اور وہ جو معبود ہے جس کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔